السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مجھ سے قبل فضیلت و شیخ خطاب فرما رہے تھے جمالی صاحب، آپ نے ان کا بڑا پرمغز خطاب سنا۔ وہ بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، میں اسی مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ایک انسان کو نماز تو پڑھنی چاہیے، مگر بندہ کوشش کرے اس کی نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک بندے کو قرآن تو پڑھنا چاہیے، مگر اس کی تلاوت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کا ذکر تو کرے، مگر ذکر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے نیک اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو اللہ پاک تمہارے نیک عمل کو قبول کرے گا۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ نہیں ہے، تو بظاہر تو نیک عمل ہے، لیکن اللہ اس نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا، یہ نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب اس نے سلام پھیرا، اس سے ملاقات کی، اس سے پوچھا، منذ کم تصلی بہذا، اے آدمی، اے دوست، مجھے یہ بتاؤ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا منذ 40 یوما، مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے۔ صحابی نے اس بندے کو جواب دیا، اذن ما صلیت الآن، فرمایا 40 سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا 40 سال کا نمازی ہے، 40 سال سے وضو کر رہا ہے، 40 سال سے مسجد میں آتا ہے، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، لیکن صحابی رسول نے اس سے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن ما صلیت الآن، ابھی تک تم نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ لو مت علی ھذا لمت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح تمہیں نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری موت آ جاتی، اے دوست، تیرا خاتمہ جاہلیت پر ہوتا، تیرا خاتمہ سنت پر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے تم رکوع کرتے ہو، سنت کے خلاف کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، سنت کے خلاف کرتے ہو، قیام کرتے ہو، سنت کے خلاف کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ اگر ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، قبلہ رخ منہ بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، اس کے بعد اخلاص بھی ہے، پڑھتے ہوئے اس میں سچائی بھی ہے، اگر اس طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، باپ دادے کے طریقے سے پڑھ رہا ہے، برادری کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے تو نماز، لیکن اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ وہ بندہ کیا کرتا؟ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ اپنے رکوع مکمل نہیں کرتا تھا، سجدہ مکمل نہیں کرتا تھا، بس نماز اپنے طریقے سے پڑھتا رہا۔ فرمایا وہ بندہ جو اپنے طریقے سے پڑھتا رہا، صحابی نے اس سے فرمایا ابھی تک انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنی مرضی چھوڑو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنی مرضی چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم،
اگر اپنے طریقوں پر قائم رہو گے، پیارے نبی کا طریقہ نہیں اپناؤ گے، اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ایک گھر سے خون بہ رہا ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا قربانی کا دن ہے۔ صحابی باہر نکل آئے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج قربانی کا دن ہے، میں نے صبح اپنے جانور کو ذبح کر دیا، حلال جانور کر دیا، ذبح کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ نماز پڑھنے سے پہلے میں نے قربانی کر دی تاکہ غریبوں میں سب سے پہلے آج میری قربانی کا گوشت پہنچ جائے، میرے پڑوسی میری قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھا لے، مجاہدین کو گوشت دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا ابو بردہ تمہارا عمل یہ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا۔ پیارے نبی نے اسے فرمایا اے ابو بردہ سن لے، دل کا شاط لحمن تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ گوشت کا جانور ہے جو حلال ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے اپنی سوچ کے مطابق جانور کو ذبح کیا، اپنی سوچ کے مطابق جانور کے گوشت کو تقسیم کیا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ تیرا گوشت ہمسائے کو مل جائے، تیرا گوشت مجاہدین کو مل جائے، تیرا گوشت پڑوسی کو مل جائے۔ غریبوں نے قربانی کا گوشت تو کھا لیا لیکن اللہ نے تجھے ثواب نہیں دیا، قربانی کا اللہ نے تجھے اجر نہیں دیا۔ اگر قربانی کا اجر چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، پھر اس طرح قربانی کرو جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی قربانی کر، اللہ تیری قربانی قبول کرے گا۔ فرمایا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے، بعد میں قربانی کرتے۔ جو شخص عید کی نماز نہ پڑھے پہلے قربانی کر لے، فرمایا اگر اس کی نیت ثواب کی ہو، ارادے پاک ہو، اس کی کمائی حلال کی ہو، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ لوگوں یہ دین اسلام ہے، دین اسلام کے اندر کسی کی سوچ نہیں چلتی، دین اسلام کے اندر کسی کی فکر نہیں چلتی، دین اسلام کے اندر باپ دادا کا طریقہ نہیں چلتا، دین اسلام کے اندر چودھری کا طریقہ نہیں چلتا، دین اسلام کے اندر وڈیرے کا طریقہ نہیں چلتا، دین اسلام کے اندر سیاستدان کا طریقہ نہیں چلتا، دین اسلام کے اندر سائنسدان کا طریقہ نہیں چلتا۔ یہ دین اسلام ہے، یہاں پہ چلے گا رب کا قرآن چلے گا، محمد کا فرمان چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر یہ بندہ اس کے خلاف کوئی عمل بھی کرتا رہے اللہ پاک اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اپنے دل میں جذبہ بنا لیا، عمل کرنے سے پہلے آپ کو موت آ گئی، اللہ آپ کو تب بھی جنت میں داخل کروا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہتے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بنائے جس پر میں عمل کروں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وتؤتی الزکاۃ، طاقت ہو تو زکات دے دینا، وتصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کر لینا۔ وہ بندہ دیہاتی تھا، اس نے بات سن لی، بات سننے کے بعد باتوں کو قابو کر لیا، مضبوط کر لیا۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لا ازید ولا حادا ولا انقص منہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ نے جو باتیں بتائی نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس سے زیادتی کروں گا، انہی باتوں پر عمل کروں گا۔ وہ جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا فرمایا؟ ابھی تک اس بندے نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی تک اس بندے نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی تک اس نے کوئی حج نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو، یہ زمین کی پشت پہ چلنے والا غریب آدمی جس کے جوتے ٹوٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے جو پیارے نبی نے بتایا اسی پر عمل کروں گا، اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں کی، فرمایا اس بندے کو دیکھ لو، یہ زمین کی پشت پہ جانے والا انسان یہ جنتی انسان ہے۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب میں انہی باتوں پر اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث جعفر بھٹی صاحب کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔